الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين در الله المكنون عالم ما كان وما يكون سرور القلب المحزون سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. بنامت خداوند ارض و سما بحق محمد شفیع الورا بحق ابو بکر صدیق پاک خدایا با ایمان ربم زیر خاک خدایا با ایمان ربم زیر خاک خدایا با ایمان ربم زیر خاک. ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام ہر طرح سے جس کا خالق کو ہے منظور اہتمام. فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام. کیسی طاعت ہو کہ وہ جس میں ہو حق بھی شریک. کیسی طاعت ہو کہ وہ جس میں ہو حق بھی شریک. جو ہے طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. جو ہے طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. لاپرواہی ہے کہ ہم کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے. ہم غفلت میں ہیں. ہمارے پاس ایسے غافل کی طرح ہیں تلاش کر رہے ہیں ایک بڑی چیز کو، لیکن وہ بڑی چیز ہمارے پاس ہی ہے، ہم اس سے غافل ہیں. ایک شخص سفر کر رہا تھا. سفر میں ایک دوسرا بندہ مل گیا اس کو. اس نے پہچان لیا کہ اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے بڑی قیمتی ہے. اس نے دوستی کر لی اور اس بندے کو پتہ چل گیا کہ میری انگوٹھی پہ نگاہ رکھا ہوا ہے. جا رہے تھے. اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا جہاں تک آپ جا رہے ہیں. انہیں دوسرا اسٹیشن بولا. یہ پہلے اتر جانا پڑتا یا تو بعد میں اترنا پڑتا. انہیں کہاں جا رہا پتا نہیں. بولے آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی میں جا رہا ہوں. جہاں وہ اترا وہ بھی اس کے ساتھ اتر گیا. غربت بڑھا دیا. جہاں ٹھہرنا تھا اسی جگہ وہ دونوں ٹھہرے.
موقع کی تلاش میں تھا، اس کو وہ نکال نہ سکا، چوری نہ کر سکا. موقع مل جائے تو نکال لیں گے. لیکن جب وہ دونوں ایک ساتھ تھے، سو گئے، کپڑے اوپرے ٹنگا دیے، تو اس نے دیکھا کہ اس کی نیند کی حالت میں اس کے انگوٹھی نکال لیں گے. تو وہ اپنی انگوٹھی نکالا، سوتے وقت پر اپنی انگوٹھی نکالا اور پھر سو گیا. اب اس کو نیند آتی کہاں سے؟ جس کے لیے نکلا تھا وہ انگوٹھی ہاتھ میں نہیں تھی اس کے. اس نے کہا کہیں بھی نہیں، اس کے کپڑے میں جو رکھا رہے گا. پورے جیور ڈھونڈ ڈالا، پورا سامان تلاش کیا، وہ چیز اسے نہ ملی. بس صبح ہوئی، پھر اس نے جب اٹھے تو اس کی انگوٹھی پھر موجود. پریشان، کوئی اتنا تلاش کرا، رات کو ملی نہیں اس کی انگوٹھی. آج انہیں پھر ڈال لیا، کہاں رکھو سویا رہے گا، سرانے رکھا رہے گا، تکیے کے نیچے، کپڑے میں، بکسے میں، تھیلی میں، کہیں بھی نہیں. پھر دوسری رات ہوئی، پھر تلاش کیا. پھر دوسرا دن صبح ہوئی، پھر اس نے اپنی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دیکھا، پریشان ہو گیا. دوسری رات بھی تلاش کیا، نہیں ملی. پھر تیسری دن کا سفر، آخر کتنے دن اس کے ساتھ رہیں گا. آخر اس نے کہہ دیا بھائی اب میں جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ 3 دن تو ساتھ رہا، 3 راتیں میرے ساتھ رہا، اب جا رہا ہے تو جا خدا حافظ. اس نے کہا نہیں، ایک چیز میں اپنے آپ کو استاد سمجھتا تھا، تیرے ساتھ رہا، تیرے ساتھ میں رہ کر اس انگوٹھی پر میری قیمتی جو چیز ہے تیری، اس پر میری نگاہ تھی. اس کو نکالنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کو تو رکھتا کہاں تھا، رات بھر تلاش کرتا، تو مست سو جاتا. لیکن میں تیری چیز کو تلاش کرتا تو نہیں مل سکتی مجھے. کہاں اس کو کہاں رکھ کے سوتا تھا، ذرا بتا دے اس کا پتا. اس نے کہا کچھ نہیں، میرے کپڑے میں نہیں، تمہارے تیرے جیب میں رکھ کو سو جاتا تھا. انہیں اس کے کپڑے ڈھونڈ ڈالتا، اس کا سامان ڈھونڈتا، لیکن اپنا جیب نہیں دیکھتا. تو چیز اتنی قیمتی اپنے قریب ہے، لیکن اس کو ہمارے پاس خیال نہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں کہ ہمارے پاس کتنی قیمتی چیز ہے. وہ چیز کا ہم کو احساس ہی نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. بات یہ ہے، وہ قیمتی چیز جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ہم کو احساس ہی نہیں ہے. ہمارے بچوں کی ہم فکر کر رہے ہیں، بچے کو اچھے سے اچھی گورنمنٹ اسکول میں، وہاں بچہ جا کر کیا اس کے ایکٹیویٹیز ہیں، کون سے لیسن پڑھائے جا رہے ہیں. کس کو کی اماں بنا ڈال رہے ہیں، کس کی کو بابا بنا ڈال رہے ہیں. بچے کا دماغ وہ ہوتا ہے جو ابتدا میں ہوتا ہے، وہی دماغ بڑے ہونے کے بعد اس کے اندر وہی صلاحیتیں آتی ہیں. شریعت میں بھی حکم ہے کہ تم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو، بچپنے میں دو. آخر عمر میں جا کو کیا تربیت دیں گے؟ بچہ ہاتھ سے نکل گیا، نکل جانے کے بعد کیا تربیت ہوگی؟ نکلنے سے پہلے تربیت دو، اس کے ایمان کو مضبوط بناؤ، اس کے اندر 3 چیزیں دو. سب سے پہلے محبت رسول. حدیث شریف میں ہے کہ تم اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو تعلیم دینا ہے وہ محبت رسول دینا ہے. پھر دوسری تعلیم دینا ہے محبت اہل بیت. فاطمہ الزہرا، علی مرتضی، صحابہ اکرام، امہات المومنین، یہ سب اہل بیت میں سے ہیں. اہل بیت امہات المومنین شامل ہیں. ان کا ادب، ان کا عقیدہ ہم کو کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے بچوں کے عقائد کو مضبوط کرنا ہے.
ہمارے بچوں کو پہلی حدیث شریف میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو محبت رسول دو، دوسرا محبت اہل بیت دو، تیسرے نمبر پر قرآن کی تعلیم دو۔ ہم رسول سے محبت کا یہ معاملہ نہیں میلاد النبی میں جلوس میں نعرے تکبیر لگا دیں، زندہ باد کے ہمارے بچے نعرے لگا دیں کہ ہمارے بچوں کے اندر محبت رسول آ گئی؟ کیا ہمارے بچوں نے اپنے سائلنسر کو نکال کر روڈوں پر ریس کیا عید کے دن؟ کیا وہ محبت رسول کا تقاضا تھا؟ کیا ہم نے نمازیں پڑھی؟ کیا ہمارے پاس محبت رسول کا تقاضا تھا؟ ہم نے رسول کے نام پہ کیا کیا ہنر بازیاں کی؟ کیا وہ محبت رسول ہے؟ صرف لائٹیں لگا دینا، نعرے تکبیر لگا دینا محبت رسول نہیں۔ محبت رسول تو وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، رسول کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ خالی کوسے سنتا کھانے کی سنت، مہر ادا کرنا سنت، بہت اچھا بھی اللہ کا فضل ہے مہر ادا کر رہے ہیں۔ ادا کرنے والا ایسا ترم خان حضرت 51,000 درہم ہے، 25,000 مہر درہم نوٹا گن کو بڑا کام کر رہا ہے۔ جناب 25,000 نہیں تو لیا کیا ہے؟ وہ حرام، پہلے اسے بچ۔ مجھے حال حال میں بندے نے اپنی پریشانی ظاہر کی، کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں لیے، بڑا اچھا کام کیے، نہیں لیے، مگر ایک کنڈیشن ہے، شادی اچھی کر کو دینا۔ یہ کیا کنڈیشن ہے؟ اچھی کر کو دینا۔ اچھی کرنا مطلب کیا ہے؟ جو اس کی استطاعت ہے کھلائے گا، اچھا کھلانا، شکرانے میں کھلانا، نکاح میں کھلانا۔ یہ کیا کھلانا ہے؟ کھلاؤ، اپنے استطاعت برابر کراؤ، اپنے اخلاق کو ہم اپنے مصطفیٰ کی سیرت میں ڈھالیں۔ میلاد ہماری گزر گئی، میلاد نہیں بلکہ ہمارے ہر روز سرکار کی میلاد میں خوشی منانا چاہیے ہم کو۔ ایسی عظیم نعمت ہمیں مصطفیٰ ملے، کسی امت کو نہیں ملے۔ ہم گنہگاروں کو مصطفیٰ کی امت میں شامل ہونے کا شرف ملا۔ میں نے سورہ فتح کی ایک آیت شریفہ پڑھی، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان لاؤ تم اللہ پر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لاؤ تم اللہ پر، وَرَسُولِهِ، رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم بجا لاؤ، نبی کا ادب بجا لاؤ، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ان کا خوب چرچا کیا کرو۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ ایمان کے بعد سب سے دوسرا نمبر کیا ہے؟ ایمان نہ لیے ہماری زندگی کتنے دن کی ہے، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہماری تجارت، کیا صرف مسجد میں آ کر ہی مسلمان نہیں؟ رسول کی سیرت ہمیں صرف مسجد میں نہیں، ہم اپنے کاروبار میں بھی رسول کی سنت کو رکھیں۔ ہم اپنے جو کھا رہے ہیں اس میں بھی رسول کی سنت کا خیال رکھیں، کون سی چیز ہم کھا رہے ہیں۔ حرام تو ہمارے پیٹ میں جا نہیں رہا ہے، سوچنا چاہیے۔
ہماری زندگی کی صبح ہماری کیسے ہونی چاہیے؟ یہ رات کی تاریکی جو گئی، صبح ہوئی، کیا نماز فجر سے ہماری صبح ہوئی ہے؟ کیا ہم نے کچھ قرآن کی تلاوت کی ہے؟ کتنے دن گزر گئے ہم نے قرآن کو کھولا ہے؟ نبی کی تعظیم، میلاد گزر گئی، موئے مبارک کی ہم نے تعظیم کی۔ صرف موئے مبارک کی تعظیم نہیں، بلکہ ہمارے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ گنبد خضرا کی تعظیم جو ہم مدینے میں جا کر کرتے ہیں، وہی تعظیم ہم گنبد خضرا اگر اس کی فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کا وہی تعظیم کرنا چاہیے۔ نقش نالے پاک جانتے ہو؟ نقش نالے پاک کیا ہے؟ ارے نالے پاک کی بات، اس کا جو نقش ہوتا ہے وہ نقش کی تعظیم بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ میں بول رہا ہوں نہیں، اٹھاؤ نشر الطیب۔ صاحب نشر الطیب نے آخر پورا رسالے میں نالے پاک کی تعظیم کی بات لکھی ہے۔ اور اس مصطفیٰ کی تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ، تعظیم بجایا وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور تعظیم کے معاملے میں ادب والے ہی ترقی کرتے ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ایک حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان کے مریدین نے کہا، ایک ہمارے شہر میں بہت بڑے ولی آئے ہوئے ہیں، بزرگ آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت وہ بزرگ سے ملنے کے لیے اپنے مریدین کے ساتھ گئے۔ کہاں ٹھہرے ہیں؟ مسجد میں گئے۔ اتفاق سے انہوں نیچے اتر رہے ہیں، قریب سے ہے، بولے حضرت انہوں آ گئے، انہوں اتر رہے سے انہوں حضرت نے دور سے دیکھ لیا، وہ کہا کہ چلو بھئی اتنی دور سے آئے ملنے، مل کو جاتے تو ہو گیا تھا، نزدیک آگے کیوں نہیں ملتے؟ نہیں چلو۔ بولے کہ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہی کیا ہے جو قبلے کا ادب نہ کرے، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ادب ہے؟ کیسی شیطنت آ گئی، ادب کر رہے تو کہ شرک کر رہے۔ استغفر اللہ، شرک نہیں۔ صحابہ نے رسول کا کیسی تعظیم کی؟ سنو سورہ حجرات کے اندر کیا موجود ہے۔ سورہ حجرات 26واں پارہ اٹھاؤ، پورا پڑھتے جاؤ، پہلے سے لے کر کئی آیتیں تک۔ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ بعضوں کو تو منہ مبارک کی زیارت کی توفیق ہی نہیں ملی، بس زیارت بھی نہیں کیے۔ کئی کو مصروف تھے، سکے آ گئے تھے، سندے آ گئے تھے۔ استغفر اللہ، کیسی نعمتیں مل رہی تھی، اس کی تعظیم، اس کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ سنو، اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے، اور یہی آیت کو سرکار کے روضہ اقدس کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، زور سے آواز سے بات نہیں کرنا رسول کی دربار میں، بارگاہ میں۔ اگر بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال کو میں چھین لوں گا اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ میں سوچ رہا تھا حجہ ہے میرے پاس، کتنے کی عمریں ہے، میں بہت بات ڈالا، زکوٰۃ میں حجہ کرایا، فلاں کی شادی کرا، بیوہ کو مدب کرا، کہاں گئے؟ ڈھونڈتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ بولا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کو میں نکال لیتا ہوں، وانتم لا تشعرون، تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔
بڑی اہم چیز ہے. میں بڑی پیاری بات عرض کر دوں. فتح مکہ کے وقت پر حدیث شریف سے دے رہا ہوں آپ کے سامنے. سرکار آئے, خانہ کعبہ میں کیا تھا؟ بنا کو رکھے تھے صنما. انہیں صبح کا خدا, انہیں شام کا خدا, انہیں رات کا خدا, انہیں 1 گھنٹے کا خدا, 2 گھنٹے کا خدا بنا کو رکھے تھے. انہوں کعبے کے اطراف صنم قدا بنا کے رکھے تھے, صنموں کو بنا کے رکھے تھے. اور انہی صنموں کے بیچ میں حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی بنا کے رکھے تھے. مکے والوں نے تصویریں بھی بنا کے رکھے تھے. وہ طواف کرتے وقت لات تھا, عزا تھا, حبل تھا. آپ جانتے ہیں نام؟ لات, عزا, حبل, ان کے بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فوٹو بھی بنا کو اپنے عقل سے چھڑا کر رکھی. سو ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی تصویر اپنی قلم سے بنا کے رکھے تھے. حضرت علی مرتضیٰ سے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوار کرایا اور اٹھا کے پھینکتے رہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کہہ کے ایک ایک کو نکال کر پھینکتے رہے. ساروں کو خانہ کعبہ سے صاف کیا اور اسی میں ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, نہ جانے کن کے انبیاء علیہ السلام کی انہوں نے تصویریں بنا کے رکھی تھی. سرکار نے کہا اس کو بازو رکھو. ان تصویروں کے لیے کیا کیا؟ سرکار نے کہا مشک اور عنبر لاؤ, زعفران لاؤ. مشک و عنبر اور زعفران کا سرکار نے لیپ بنائی اور اس سے ان تصویروں کو بیٹا. حدیث پاک میں ہے فتح مکہ کے دن سرکار نے دوسروں کو تو پھینک دیا, لیکن یہ تصویر جو ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, دیگر انبیاء کی انہوں نے بتا رکھی تھی, اس پر سرکار نے مشک و عنبر اور زعفران سے مشک کیا, اس کو میٹا, اس کو پوچھا, اس پر لیپ چڑھائی. تو سنو, وہ تصویر تو ابراہیم علیہ السلام کی نہیں تھی, وہ تصویر تو اسماعیل علیہ السلام کی نہیں تھی, وہ نبیوں کی تصویر نہیں تھی. انہوں نے اپنی آخر سے چھڑا رکھی تھی لیکن منسوب کیا تھا اس نبی کی طرف, تو سرکار نے اس کا ادب کیا. جب ہو نہیں سکتے وہ ان کی جیسے, مگر اس کا بھی ادب مصطفیٰ نے صحابہ کے ساتھ کروایا جو مصطفیٰ کے منہ مبارک ہے. اس کا ادب کیسے کرنا ہوگا؟ یہ شرک. ادب کے تعلق سے میں عرض کر دوں, بڑا اہم ضرورت ہے اس دور میں ادب کی. حضرت امام مالک کے ایک شاگرد کہتے ہیں میں نے ان کے پاس امام شافعی کی, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم کما تحب وترضى بن صلی علیہ. حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں امام شافعی کے پاس ان کے ایک خدمت میں ایک ان کے شاگرد رہے. انہوں نے کہا 20 سال میں نے ان کے پاس پڑھا, 19 سال ادب کی تعلیم حاصل کی, 1 سال صبر تعلیم حاصل کی. 19 سال ادب, تو ادب کی کتنی اہمیت ہے. آج ایسی بے ادبی عام ہو چکی ہے. یہی بات ہے نا, جو باپ کو باپ نہیں بولا پڑوسی کو چچا کہاں سے بولتا. وہ اسلام جو مسجد کا ادب بتایا ہے, وہ اسلام اپنے حبیب کا, وہ مصطفیٰ اپنے حبیب کا ادب کیسے بتائے ہوں گے. اور سنو, بڑی ایک نکتہ یاد آ رہا ہے. انسانوں ہم سب کے باپ کون؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام ہمارے باپ آئے, فرشتے تھے,
ان کا استاد بھی تھا، ان کا استاد بن کو تھا انہیں. شیطان فرشتوں کا استاد تھا. اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہی کیا حکم دیا؟ سب سے پہلا حکم اللہ کا کیا تھا؟ اسجدوا لآدم، آدم کا ادب کرو، آدم کے آگے جھک جاؤ. آدم علیہ السلام کا ادب سب سے پہلے خدا جو کرا رہا ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد، انسانوں کے باپ کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے حکم جو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ادب کا دے رہا ہے. اور ادب کون کرے؟ سارے فرشتے ادب کر لیے. ادب کون نہیں کرا؟ ایک جنا نہیں کرا. اللہ اسے بولا نکل مردود، اخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے. ادب حضرت انوار اللہ شاہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کے پاس ادب ہے سمجھ جاؤ اس نے فرشتوں کی صفت کو اپنایا ہے. جو ادب بے ادب ہے اب بولنے کی ضرورت نہیں، وہ کس کا ادب کس کی طریقہ پہ چل رہا ہے. اور یہی معاملہ ہے. بڑی پیاری بات کہہ دی گئی. شیطان جہنم میں کیسا گیا؟ ہم نہ جنت میں جانے دیتا نہیں. جنت میں نہیں جانے کے واسطے فجر میں سلا ڈالتا، نمازاں نہیں پڑھنے لگا تھا. ہمارے افعال کہاں دیکھ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، سود کا کیا آ رہا ہے، کیا کہ حرام کا کھانے لگا رہا ہے. حرام کھلا کو، حرام کما کو، غلط جگہ لگ جا کو، سینما وغیرہ سٹا پٹے میں ہم کو مصروف کر کے ہم کو جہنم میں کام کرا رہا ہے. انسانوں کو گمراہ کرنے کے، اور انسان ان سے بچنا چاہیے. اور ان جہنم میں لے جانے کے لیے تو اس نے یہ ترکیبیں نکالی ہیں، لیکن خود جہنم میں کیسا گیا؟ انہیں کیسا گیا جہنم میں؟ شیطان جہنم میں جانے کی وجہ کیا تھی؟ شیطان جہنم میں گیا وہ کوئی غلط حرکت نہیں، بے ادبی کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا. آدم علیہ السلام کی بے ادبی کیا تو جہنم میں گیا. تو جنت میں جانے کا راستہ ادب ہے، اور اس کا ایک پریکٹیکلی معاملہ ہے. اگر کچھ بھی نہیں کرایا، اچھا کھلا رہا ہے، حلال کمانے لگا رہا ہے، نمازاں پڑھنے لگا رہا ہے، پھر اس کے بعد ایک کرا دیا، وہ بے ادبی کرا دیا، تو اس کے جانے کے بعد اس کا راستہ تو جہنم ہی جہنم ہے. سب کچھ کرا کے وہ بے ادب بنا دے رہا ہے. تو لہذا ادب بڑی انتہائی اہم چیز ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تم نبی کی بارگاہ میں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کی رسول پر، اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ، اور ان کا ذکر کثرت سے کیا کرو. یہی اللہ کا حکم ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کے ریاض سے غافل نہ ہو. ہم کو اللہ تعالیٰ باادب بنائے، ہماری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو ایمان پہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. بجائے سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.